ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں ایک اہم مسئلہ بنتی جا رہی ہیں۔ اس کی لپیٹ میں مختلف ممالک آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کے باعث دنیا کے اوسط درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں قدرتی آفات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ سائنسی اعداد و شمار کے مطابق قدرتی آفات کی شدت میں حالیہ 10 سالوں کے دوران تیزی آئی ہے۔ جو سیلاب پہلے 20 سالوں میں ایک بار آتے تھے، اب ہر سال آنے لگے ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تعاون سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں ڈسکشن فورم کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکاری اور غیر سرکاری افراد نے سر حاصل گفتگو کی۔ کاسٹلی امپلیمنٹیشن پلان جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، جس میں 100 ارب روپے کا گیپ ہے، تو جب ہم اتنا بتا رہے ہیں اپنے پرابلمز، why should not we reflect that کہ we are facing constraint of resources پروونشل کنسلٹیشن کی 57ویں سی پی ڈی اور آئی سی پی ڈی 30 سیشن میں مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا، ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ریسورسز نہیں ملتی، ایجوکیشن نہیں ملتی، ہیلتھ کا سیکٹر ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس چیز کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کہیں سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سندھ میں خشک سالی کی وجہ سے خواتین کو کئی میل دور پانی لینے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بڑھتی غربت حاملہ خواتین کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی آفات نے خواتین کے روزگار کے مواقع بھی تباہ کر دیے ہیں۔ جب ریسورس اسٹریچ ہوتے ہیں تو پھر نیچرلی اسٹریس اور اسٹریس جو ہوتے ہیں، جو آلریڈی پرانے لوگ ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، جو نئے والے آتے ہیں وہ تو آلریڈی بیچارے اجڑے ہوئے آئے ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں دیہی سندھ کے مختلف علاقوں میں ضرورت سے زیادہ جنگلات کی کٹائی اور وسائل کی ناگزیر قلت مسائل کا سبب بنتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے خاندانوں کو مالی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب عورتوں کے بہت سارے بنیادی حقوق جیسے تعلیم، غذائیت اور صحت متاثر ہوتے ہیں۔ اور آئی سی پی ڈی کی کمٹمنٹ 94 میں جو کی گئی تھی، 94 میں، اس میں لکھا تھا کہ this population is not entirely the concept of a conceptive privilege. Contraceptive privilege is only one aspect. Reproductive health is only one aspect. The approach needs to be holistic, taking into account 13 cross-sectoral areas. بدلتے موسموں کی مناسبت سے خواتین کی تربیت، مہارت اور وسائل کے استعمال کے حوالے سے ان کے علم میں اضافہ، پالیسی سازی اور فیصلوں میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا تاکہ فیصلے زمینی حقائق کی بنیادوں پر ہوں، اور ماحولیاتی تبدیلی کے صنفی امتیازی خطرات کو ختم کرنے کے لیے پالیسی سازی اور عمل درآمد کے مابین پائے جانے والے فرق کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ناقص پالیسیاں بھی اکثر خواتین کو مرکزی دھارے میں لانے میں ناکام رہی ہیں۔ اب ماحولیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات غریب اور نیم ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، اور خواتین کو عدم مساوات کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ پالیسی سازوں نے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں اور پالیسیوں میں ترمیم کر کے صنفی عدم مساوات کے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔